وہ سیڑھیاں اترتے آگ لگاتے لہجے میں بولا۔ آرزو نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ باقی دنوں کے مقابلے میں آج کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ بلیک کرتا پہنے، کندھوں پر مردانہ شال اوڑھے، ہاتھ میں بندی مہنگی گھڑی اور بازو کوہنیوں تک فولڈ کی اس کی مردانہ وجاہت جھلک رہی تھی۔ آرزو نے فوراً حساب بات کرتے اسے دیکھتے دل پر ہاتھ رکھتے ابکائی آنے جیسی شکل بنائی، اسے چڑھایا اور وہاں سے باہر لان میں چلے گئے۔ رخسار بیگم نے دانیال کے جبرے بینچے چہرے کو دیکھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی واپس کچن میں چلی گئی تھی جبکہ دانیال گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ کیا بنا؟ مروہ نے اسے ٹھوکا دیتے پوچھا، جس پر آرزو حلق تار کرتے نفی میں سر ہلا گئی۔ بول بھی 2 گھنٹوں سے یوں ہی گونگی بنی بیٹھی ہے۔ مروہ اب سچ ہوتے بولی۔ آرزو نے پھر سے نفی میں سر ہلایا۔ یار اسٹیم نیوکلیئر کے سوال کو دیکھا بس میرے ذہن میں ایک ہی نیوکلیئر آ رہا ہے۔ دانیال سبیرحان میرا ٹیسٹ بہت خراب گیا ہے، پتہ نہیں سر نے بھی بہت انسلٹ کی، کہہ رہے تھے ابھی پرنسپل کو بتاتا ہوں، گھر سے بلاتے ہیں آپ کے۔ آرزو رونی صورت بنائے بولی۔ مروہ لب دبا گئی۔ اس کا ٹیسٹ پھر بھی کچھ ٹھیک تھا۔ مروہ نے ماتھا پیٹا۔ یار تم بہانہ ہی نہ کر لیتی کوئی۔ مروہ افسوس سے بولی، ساتھ دوستی کے ناطے۔ کندھے پر ہاتھ رکھتے حوصلہ بھی دیا۔ دماغ کہاں چل رہا تھا اس وقت، پتہ نہیں کیوں رکھوائی یہ سائنس مجھے، اور اوپر سے نان میڈیکل میں بتا رہی ہوں میں فیل ہوگی تو میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ آرزو گھٹنوں کے گرد بازو سر ان پر رکھتے بولے، ساتھ آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ آرزو آپ کو پرنسپل بلا رہے ہیں، ہیڈ گرل آرزو کو دیکھتے بولی، جس پر آرزو نے آنکھیں پھیلائی۔ مروہ کو دیکھا، پتہ نہیں کون آیا ہوگا، مما میری یہی بے عزتی کرنا شروع ہو جائیں گی۔ آرزو وہاں سے اڑتی ہیڈ گرل کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ اسے پرنسپل روم کے باہر چھوڑتے خود وہاں سے چلی گئی۔ آرزو نے چہرے پر معصومیت سجائی، خود کو ریلیکس کرنے کو گہرا سانس فضا میں خرچیا۔ پرنسپل سر میں آئی کم ان۔ آرزو دروازے میں کھڑے بولی۔ اجازت ملنے پر وہ اندر داخل ہوئی، پھر آرزو خان کا حلق تک کڑوا ہو گیا جب پرنسپل کے سامنے والی چیئر پر اس نے سرخ چہرہ لیے بیٹھے دانیال کو دیکھا۔ آرزو نے افسوس اوپر دیکھا، جیسے اللہ سے کہہ رہی ہو بس یہ ہونا باقی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھی تھی۔ کئی بار مجھے آپ کی شکایت مل چکی ہے لیکن میں اگنور کرتا آیا ہوں کیونکہ میں آپ کی فیملی کو جانتا ہوں۔ لیکن یہ کیا حرکت ہے مس آرزو، اگر آپ نے نہیں پڑھنا تو گھر بیٹھے یہاں آ کر ہمارا اکیڈمی ریکارڈ مت خراب کرے۔ پرنسپل بڑھ کر بولے۔ آرزو سر جھکائے زمین کو تاک رہی تھی۔ اسے دنیا جہاں کی بے عزتی قبول تھی لیکن دانیال خان کے سامنے ہوئی ذرا سی انسلٹ بھی اسے قبول نہ تھی۔ دیکھو دانیال، پرنسپل نے دانیال کی جانب اس کا آج کا اور باقی کے پرانے ٹیسٹ بڑھا دیے جسے وہ لب بینچ دیکھ رہا تھا۔ سر پلیز آپ کسی اور کو بلا لیتے، یہ میرے والد صاحب نہیں ہیں۔ دانیال کے لبوں پر ابھرتی ہنسی کو دیکھتے آرزو پرنسپل کو ایک نظر دیکھتے بولی۔ اس کے اس اچانک بات پر دانیال دانت کچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ آرزو بیہیو یور سیلف۔ دانیال اس کے ٹیسٹ پر گرفت ست کرتے بولا۔ آرزو نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ پلیز سر، اگر آپ نے انہیں میرے ٹیسٹ دیکھنے کے لیے بلایا ہے تو میں کوئی جواب نہیں دوں گی۔ آرزو بامشکل نم آنکھوں میں آنسو قید کرتے بولی۔ دانیال سفیرحان کی مسکراہٹ اب بھی اس کا دل جلا رہی تھی۔ وہ آرزو کی باتیں سنتے دانیال کا خون کھولنے لگا تھا۔ وہ سختی سے ٹیسٹ ٹیبل پر رکھتے آگے بڑھا۔ آرزو کے بازو دبوچیا۔ پرنسپل حیرت سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ سکلین صاحب، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں۔ دانیال بامشکل مسکرا پایا تھا، ورنہ جو عزت افزائی آرزو دانیال کی یہاں کر چکی تھی اس کی سچویشن میں تو دانیال بس آرزو خان کو یہی زمین پہ گاڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ اس کا بازو دبوچے باہر نکلا۔ کلاسز ہونے کی وجہ سے وہاں اسٹوڈنٹ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آفس روم کے ساتھ بنے ویٹنگ روم میں لاتے اس نے آرزو کو بٹھایا۔ تم میں تمیز ہے آرزو خان، یا میں یہ سمجھوں تم ایک چھوٹی بچی ہو جسے بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے؟ ہر وقت تم جانتی ہو تم کیا بول رہی تھی وہاں۔ وہ غصے سے مٹھیاں باندھتے شعلہ بر ٹپکاتی نظر سے آرزو کو دیکھتے بولا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کس نے کہا تھا یہاں آنے کو؟ میں نے کہا تھا مت آیا کرے وہاں جہاں میں ہوتی ہوں۔ کیوں ہنس رہے تھے آپ؟ غصے سے بولتے بولتے آرزو کی آنکھوں سے آنسو پھیل کر اس کے چہرے پر گرنے لگے تھے۔ وہ بار بار پلکیں جھپکانے لگی۔ دانیال لب سختی سے ایک دوسرے میں پرپس کیے تھے۔ دفعہ جو یہاں تھے۔ وہ لب بینچے سوسو کرتے بولے۔ دانیال آنکھیں میچے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں سائنس رکھنے کو؟ ہاں، جب پڑھا ہی نہیں جاتا تم سے۔
دانیال سختی سے بولا۔ آرزو نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ماہا کہہ رہی تھی سائنس آسان ہے، مجھے کیا پتا تھا مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، مجھے نہیں پڑھنا، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی گہری عزت آنکھوں میں عجیب سا طلسم تھا۔ ناک پھیلاتے وہ سر کو نفی میں ہلاتے بولی تھی۔ دانیال زیر لب مسکرا گیا۔ یہی پہلی بار تھا جب وہ دانیال سفیران آرزوہان کی وجہ سے مسکرا پایا تھا۔ پڑھنا تو تمہیں پڑے گا آرزوہان، اپنا یہ دماغ پڑھائی میں لگاؤ تو زیادہ بہتر ہے، ہر وقت شرارتوں اور زبان درازی میں لگاتی ہو۔ وہ اس کے ماتھے کے وسط میں اپنی انگلی رکھتے بولا۔ آرزو نے چونک کر اسے دیکھا، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ دانیال نے اپنی انگلی ہٹائی اور باہر نکل گیا۔ آرزو نے اس کی پشت کو گھورا۔ تم کلاس میں جاؤ، میں پرنسپل سے بات کر لیتا ہوں۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھتے بولا۔ آرزو اس مرتبہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، کلاس کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دانیال پرنسپل کے آفس کی طرف۔ میم گاڑی میں بیٹھ جائیں۔ ہیری گاڑی کا دروازہ کھولے بولا۔ ماہا نے سہمتی نظروں سے بلیک گاڑی کو دیکھا اور وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، ماہا نفی میں سر ہلاتے بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیلنے لگا۔ میم پلیز گاڑی میں بیٹھ جائیں، سر نے بھیجی ہے گاڑی۔ ہیری سر جھکا کر ایک مرتبہ پھر سے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا اور آگے جانب بڑھ گئی۔ کم آن بٹر فلائی، گاڑی میں بیٹھو ورنہ۔ موبائل پہ ابھرتے میسیج نے ماہا کی روح کو جھنجھوڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیل گئی اور چہرہ سفید پڑنے لگا تھا۔ میم پلیز، ہیری نے ایک بار پھر سے کہا تھا۔ ماہا لرزے وجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہوتے، ماتھے پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کہاں لے جا رہے ہو؟ ماہا نم آنکھوں سے لڑکھڑاتے لہجے سمیت بولی تھی۔ ہیری خاموش رہا اور پھر سارے راستے ماہا پوچھتی آئی، چیختی آئی، لیکن کوئی بھی کچھ نہ بولا تھا۔ تھک ہار کا ماہا رونے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں گاڑی میں گونجنے لگی تھی۔ گاڑی ایک خالی چان گھر کے سامنے رکی تھی۔ ہیری نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ ماہا خوف سے سہمتے گاڑی سے اتری۔ اس کا دل کیا جہاں سے بھاگ جائے، ہر جگہ آدمی ہی آدمی تھے جو گن اور رائفلز سے لبریز کھڑے تھے۔ ماہا خوف سے آگے بڑھی۔ اس کے قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو رہے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے اس نے سامنے صوفے پہ براجمان شخص کو دیکھا۔ وہی حلیہ، وہی ہولناک حلیہ۔ ماہا 2 قدم پیچھے ہوئی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کوشش بھی مت کرنا بٹر فلائی، اڑنے کی بنا میں تم سمیت سب کے پر کر دوں گا۔ ویسے بھی آج ہمارا نکاح ہے، مطلب حسین۔ الیگزینڈر ہاتھوں کو باہم جوڑے بولا۔ ماہا نے کپکپاتے وجود سے اسے دیکھا۔ جاؤ اس روم میں 2 منٹ میں آ رہا ہوں۔ وہ ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ماہا نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں جاؤ بٹر فلائی، وہ سرد ترین لہجے میں بولا۔ ماہا لڑکھڑاتے قدموں سے اس کمرے میں چلے گی۔ اسے اپنا دماغ معاف ہوتا محسوس ہوا تھا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد ہی وہ کچھ آدمیوں کو لیے اندر داخل ہوا۔ ماہا کے سر پر اب وہ بلیک شال تھی جو اس نے تھوڑی دیر پہلے کندھوں پر پھیلائی ہوئی تھی۔ کاش وہ آج اسائنمنٹ جمع کروانے یونیورسٹی آتی ہی نہ، اور اگر وہ گھر آ جاتا یا وہ واقعی کسی کو مار دیتا۔ ماہا دل و جان سے کام گئی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا، جبکہ ماہا خان وہ تو سن ہوتے دماغ کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ اس کا ذہن خالی تھا۔ اس نے خالی ذہن کے ساتھ الیگزینڈر کو قبول کیا تھا۔ اور پھر قاضی صاحب نے الیگزینڈر سے بھی پوچھا، جس نے ایسے جواب دیا جیسے احسان کر رہا ہو وہ ماہا جمشید خان پر۔ قاضی صاحب، قاسم اور باقی آدمی وہاں سے چلے گئے۔ ماہا گمسم بیٹھی تھی، پتہ ہی نہ چلا کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہوش تو تب آیا جب ایک سلگتے لمس نے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتے اسے دیکھنے لگی جو لبوں سے اس کے آنسو چن گیا۔ ماہا کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا۔ وہ پیچھے کی جانب کھسکی۔ رو کیوں رہی ہو؟ ہاں، اب سے تم وہی کرنا جو میں کہوں گا اور زیادہ سوال جواب مت کرنا، مجھے پسند نہیں۔ وہ انگلی اٹھاتے بولا۔ ماہا لب بینچ گئی۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے لگا پل میں اس کی زندگی برباد ہو گئی ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ سامنے بیٹھے شخص نے سر سے ہیٹ اتارے۔ ماہا نے پہلی بار اس کے چہرے کو دیکھا۔ ہیزل گرین آنکھیں، عنابی سیاہ لب، بکھرے بال، مغرور ناک، بلا شبہ وہ بہت حسین تھا، اور وہ ٹھیک کرتا تھا جو آنکھوں کو چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ آنکھیں کسی کا بھی چین اور قرار لوٹ سکتی تھی۔ وہ ساکت سی ہو گئی۔ بٹر فلائی، اتنی جلدی ہے مجھ سے دور جانے کی؟ وہ لبوں پر سائڈ اسمائل رکھتے بولا، اور ماہا نے جیسے کمرے میں طلسم اترتے پایا تھا۔ وہ لبوں پر کھینتی مسکراہٹ سحر طاری کرتی تھی۔ نکاح مبارک، اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے وہ ساکت انداز میں بیٹھی ماہا کو اپنی جانب کھینچتے بولا۔ ماہا نے اپنی کمر پر اس کی انگلیاں پیوست ہوتی دیکھی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، طلسم ٹوٹ گیا۔ ماہا کو اب وہ کوئی حیوان لگ رہا تھا۔ اس کے سائے تلے ماہا خان قید تھی۔ وہ
اٹکتے لہجے میں بولی وہ ماہا ہاں کے لبوں پر اپنی انگلی جمائے چہرہ اس کے چہرے کے قریب کر گیا۔ ماہا سانس روک گئی۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں چھو سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری، وہ محبت کی چاہ کی چمک نہیں تھی، وہ سرد شفقت بڑی بدلے کی آگ کی چمک تھی۔ وہ اس کی گرفت میں مچل کر رہ گئی جبکہ الیگزینڈر نے بڑی شفقت سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتے قطرہ قطرہ خود کے اندر موجود زہر کو ماہا ہان کے اندر اتارا۔ ماہا کو اس کی جارحانہ گرفت میں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا جبکہ الیگزینڈر کے ہاتھ اسے اپنی کمر کے اندر دھنستے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے دور ہوتے اسے دیکھتے ایک آنکھ دبا گیا۔ ماہا گہرے سانس بھرتی اسے ششدر چہرے سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے الیگزینڈر سے ایسے فعل کی توقع نہیں کی تھی۔ اب آتے ہی بدلے کی طرف وہ اپنے لبوں پر آئے ماہا کے لبوں کے خون کو انگوٹھے سے صاف کرتے بولا۔ یکدم اس کے چہرے پر سرد تاثرات چھا گئے۔ ماہا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ پہلا جھٹکا ملے گا تمہاری اس ماں کو، وہ لب دبائے بولا۔ ماہا نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا جب الیگزینڈر نے وردھا سے اس کا بازو کھینچتے اسے اٹھایا۔ نہیں پلیز، ماہا سسکتے ہوئے بولی۔ الیگزینڈر نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ وہ ذرا جھکتے بولا۔ ماہا کی ہائٹ اسے کئی درجے کم تھی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں وحشت دوڑ گئی۔ ماہا روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ گڈ گرل، مائی لٹل بٹر فلائی، وہ مسکرا کر بولے، لیکن اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی طرح سرد تھی۔ اوکے، گھر جاؤ اور گھر پہنچ کر مجھے میسج کر دینا، مجھے تمہاری بہت فکر ہے، اکلوتی بیوی ہو تم میری، وہ اکلوتی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ کندھوں پر ہاتھ جماتے وہ مسکرایا تھا۔ ماہا ہولے سے لرز گئی، بیک بون میں سرسراہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ جاؤ، ہیری تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دے گا، وہاں سے تم گھر چلے جانا، وہ سگار کوٹ سے نکالے اسے سلگاتے ہوئے بولا۔ ماہا وہاں سے پلٹ گئی۔ وہ بس کسی طرح وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی جبکہ الیگزینڈر کے لبوں پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا لیکن اس کے چہرے سے لگ رہا تھا اس کے ارادے خطرناک تھے۔ شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ کل آرزو کے کالج میں بھی کمپٹیشن سٹارٹ ہونے والے تھے۔ وہ اداس چہرے پر سجائے کر لوٹی تھی۔ سب کی شاپنگ مکمل تھی سوائے ماہا اور آرزو کے جنہیں دانیال نے لے کر جانا تھا۔ آغا جان، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ دانیال یکدم اٹھ بولا۔ آغا نے سختی سے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ لب بینچ بیٹھ گیا۔ تم جانتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں دانیال، تم آرزو سے نکاح کر لو، ویسے بھی شادی تو تمہیں کرنی ہی ہے اب، آغا جی سنجیدگی سے بولے۔ دانیال نے باپ کو دیکھا جو خاموش بیٹھے تھے، جس کا مطلب تھا وہ اس فیصلے پر راضی تھے۔ آغا جان، وہ بد دماغ لڑکی ہے، نہ اسے تمیز ہے نہ ہی پہلنے کا ڈنگ ہے، اسے بس اپنی کرنی ہے، میرا اس کے ساتھ گزارا مشکل ہے۔ دانیال مٹھیاں بھیج کر بولا۔ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا دانیال، وہ سب سمجھ جائے گی، تم جانتے ہو اس کی زندگی پر خطرہ ہے، آغا جی اسے سمجھانے کے سے انداز میں بولے۔ دانیال جبڑے بینچ کے آرزو خان سے شادی اف وہ تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جاتا تب بھی ایسے نہ سوچتا۔ دانیال مجھے شرمندہ مت کرو، میں شہیر سے وعدہ کر چکا ہوں، تم آرزو کا خیال رکھو گے، آغا جی یاسیت سے بولتے۔ دانیال نے سر ہاتھوں میں گرایا تھا۔ وہ کیا کہتا اس لڑکی کا جو اسے بدلا لیتی تھی۔ دانیال سفیر خان اور آرزو خان بہت الگ تھے، وہ دونوں اکٹھے ہرگز نہیں رہ سکتے تھے۔ ٹھیک ہے آغا جان، لیکن میری ایک شرط ہے، مجھے نکاح کے ساتھ ہی رخصتی چاہیے، میرے اور آرزو کے معاملات میں کوئی نہیں بولے گا، نہ میں کسی کو جواب دوں گا، وہ اٹل لہجے میں بولا تو آغا جی مسکرا اٹھے، ہمیں منظور ہے، وہ مسکرا کر بولے تو دانیال وہاں سے اٹھتے باہر نکل گیا۔ بابا آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح آرزو محفوظ رہے گی؟ کب سے خاموش بیٹھے جمشید شاہ صاحب نے کسی سوچ کے تحت کہا۔ ہاں مجھے یقین ہے جمشید، دانیال کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا، آغا جی اٹل انداز میں بولے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اس بات میں سر ہلایا یہ جانے بغیر کہ اگر آرزو خان ہی نہ مانی تو چار وہ دیکھو کتنا ہینڈسم لڑکا ہے، مروہ چہکا بولی۔ آرزو نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ شرم حیا کر لو بدتمیز، اس نے لڑکے کی جانب ایک نظر ڈالی، وہ واقعی گڈ لکنگ تھا۔ آج ان کے کالج میں مقابلوں کا پہلا دن تھا جہاں آج مختلف موضوع پر تقاریر ہونی تھی۔ اب بس کرو ایسے مقبوروں سے، آرزو اس کا بازو کھینچتے چلنے لگی تھی۔ مروہ نے برا سا منہ بنایا تھا جب ان لڑکوں کے پاس سے گزرتے۔ آرزو کا بیلنس پاؤں کے نیچے آنے والی پلاسٹک واٹر باٹل سے بگڑا اور وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی اس لڑکے نے اسے تھام لیا تھا۔
جس کے بارے میں وہ دونوں کچھ دیر پہلے باتیں کر رہی تھی۔ آرزو شدت سے آنکھیں میچ گئی تھی نیچے گرنے کی خوف کی وجہ سے، جبکہ مروہ منہ پر ہاتھ جمائے حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ کئی اسٹوڈنٹ بھی حیرت سے انہیں اس انداز میں دیکھنے لگے اور پھر دبی دبی ہنسی ان کے چہرے پر ابھری۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس لڑکے نے آرزو کو سیدھا کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے استفسار کیا تھا۔ آرزو نے آنکھیں کھولے، تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اسے دیکھا۔ جی وہ پہلی بار لڑکھڑا گئی تھی، شاید اتنے لوگوں کی خطبہ جمی نظروں کے باعث یا زمین پر گرے جانے کے ڈر سے۔ لڑکے نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ دھیان سے مس۔ وہ تھوڑا آگے جھکتے بولا۔ آرزو لب بینچ کی، اب وہاں سے کئی اسٹوڈنٹ جا چکے تھے۔ مروہ ہنسی دباتے اسے وہاں سے لے گئے، جبکہ پیچھے اس لڑکے نے مانی ہزی نظروں سے آرزو کی پشت کو دیکھا تھا۔ کام ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنے گروپ کے دوسرے لڑکوں کے پاس جاتے بولا جنہوں نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ گڈ، اب آئے گا مزہ۔ وہ چار لڑکے ہنسے اور وہاں سے چلے گئے۔ مروہ نے آرزو کے بازو کو ٹھوکا دیا تھا۔ کیا فلمی سین بنا یار، مروہ ہنستے ہوئے بولی، جبکہ آرزو نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ آرزو منہ بناتے آگے کو بڑھ گئی اور پھر کالج گیٹ کراس کرتے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی، جہاں محض سہمی ڈرے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آرزو کو وہ کچھ دنوں سے عجیب ہی لگ رہی تھی، نہ ٹھیک سے کھا رہی تھی اور نہ ہی کوئی بات اسے شیئر کر رہی تھی، بلکہ جب ایک دو بار آرزو اسے ملنے آئی تب بھی مہا نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا۔ آرزو نے خاموشی سے گاڑی ڈرائیو کرتے دانیال کو دیکھا۔ اسے بے ساہتا ہی کچھ دیر پہلے والا وہ موومنٹ یاد آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں یکدم ہی بڑھ گئی۔ وہ سر جھٹک گئی تھی۔